شریعت منزل من اللہ ہے، دین اللہ کے آسمانوں سے آتا ہے، رب بھیجتا ہے زمین پر بیٹھ کے مولوی 500 مولوی اکٹھے ہو جائے، فتاوا عالمگیری بناتے، بزرگ اکٹھے ہو جائے، وظیفے بنانا شروع کر دیں، نہیں نہیں نہیں، یہ دین نہیں ہے۔ دین جو محمد پہ اترا ہے وہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ اعلان کون کر رہے تھے؟ قولو، یہ نبی کے صحابہ اعلان کر رہے تھے، اپنا دین مشن منہج پیش کر رہے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کیا پیارا دین کا تم نے اللہ کی دین کا نقشہ کھینچا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اب دنیا انسانیت کے سارے فلسفی فکر رکھنے والے، تحریکیں اور بڑے بلند و بام دعوے کرنے والے، جاؤ ان سے کہہ دو اب قیامت تک کے لیے محمد کے ساتھیوں جیسے ایمان بناؤ گے تو رب راضی ہوگا، وگرنہ اس سے ہٹ کے کوئی ایمان قبول نہیں۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ منہ پھیر دیں، انہیں پیغمبر کے صحابہ کا دین قبول نہیں، کیا دین تھا میرے نبی کے صحابہ کا؟ میرے پیغمبر کے صحابہ کے دین کو خود ساختہ باتیں ہوتی تھی؟ نہیں، وہ تو عظیم لوگ تھے۔ کہا عبداللہ بن عمر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیرا بابا امیر المومنین ہے، عمر بن خطاب ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کان بعدی نبی لکان عمر، اللہ کے پیغمبر کے شاگردوں میں، وزیروں میں، صف اول کے ساتھیوں میں ایک ہستی بیٹھی نظر آ رہی ہے جو امت پیغمبر میں سب سے ٹاپر ابو بکر کے بعد سیکنڈ آپشن پہ بیٹھا ہے۔ اگر اللہ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی ختم نبوت نہ ہوتا، نبوت کا دروازہ بند نہ ہوتا، قیامت تک کے لیے نبی آنا اللہ نے بند نہ کر دیے ہوتے تو عمر بن خطاب نبی ہوتا۔ یہ ساری صلاحیتیں موجود تھیں، لیکن جب کسی نے کہا کہ تم کہتے ہو کہ حج تمتع نہیں، حج تمتع کرنا ہے، اے عمر بن خطاب کے بیٹے عبداللہ، وہ بھی نبی کے صحابی، تم کہتے ہو حج تمتع کرنا ہے، تیرا بابا امیر المومنین ہے، عمر بن خطاب ہے، بڑی صلاحیتوں کا مالک ہے، وہ کہتے ہیں نہیں کرنا چاہیے، یہ اسلام ہے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں مجھے بتاؤ شریعت محمد پہ اتری ہے یا میرے بابا عمر پہ اتری ہے رضی اللہ؟ اب ایسا ہی ماننا جیسے نبی کے صحابہ کا ایمان۔ تھوڑی دیر اسی میں باتیں کرتے پھر بات کرتے تھے کیا ایمان؟ اللہ نے قرآن اتارا لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ۔ اللہ کے قریب ہونے کے دعوے داروں، اپنی نیکیوں پہ ناظر کرنے والوں، تم ہرگز نیکی کے اس معیار کو پہنچ نہیں سکتے جو رب کے ہاں اعلیٰ ترین نیکی بنتی ہے۔ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، جب تک اپنے مال و متاع جو تمہیں محبوب اور پسند ہے، جو تمہارے دل کو پریشان کرتا ہے، جس کی محبت تمہارے دل پہ ہاتھ ڈالتی ہے، جب اللہ کا نام آئے، جب تم اپنے محبوب چیزیں مال و متاع اٹھا کر بھی اللہ کی محبت میں خرچ کرنے کو تیار نہیں ہوتے تو پھر تم اللہ کے ہاں اس مقام کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے۔ لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، تم نہیں پہنچ سکتے۔ اسی وقت اللہ فرماتے ہیں بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ دنیا پہ نہ ریچھ جاؤ، اے اہل ایمان یہ تمہارا شیوا نہیں، اے مسلمانوں یہ تمہاری منزل نہیں، تمہاری منزل موت کے بعد وہ ابدی زندگی ہے جس میں بہت بڑی نعمتیں رب نے تیار کر رکھی ہیں۔ دنیا پہ نہ مرو، دنیا کے لیے نہ الجھو، اس دنیا کو سب کچھ نہ مان لو۔ دنیا تمہیں لینے سے رب منع نہیں کرتا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، دنیا کا رزق حلال بھی اپنی حلال کاوشوں سے دوسروں کے حقوق کا خیال کرتے ہوئے اگر اپنے حق پر تجارت سے، محنت سے، مزدوری سے رزق حلال کو جمع کرتے ہو، اللہ تمہیں منع نہیں کرتا۔ لیکن یہ یاد رکھ لو کہ تمہارے لیے جب بھی آخرت، جنت، اللہ، اس کا رسول اور دنیا کا تقابل آئے، کہ دنیا پیچھے ہو محمد کی محبت پہلے ہو، کہ دنیا پیچھے ہو آخرت پہلے ہو۔ قرآن نے اعلان کر دیا کہ جب تک اپنی محبوب چیز رب کے نام نہیں لوگے اللہ کو تم راضی نہیں کر سکتے۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اختیار یہ ہے، ایسا ایمان لاؤ۔ اللہ کے پیغمبر رب نے قرآن اتار دیا کہ تم اس وقت تک اپنے رب کی رضا کے حصول کے ٹاپر نہیں بن سکتے جب تک محبوب ترین چیز اٹھا کے رب کے نام پر نہ دو۔ اللہ کے رسول یہ میرا باغ ہے، وہ سے نبی کے سامنے، مدینہ میں سے بڑا باغ کھجوروں کا کسی کا
اللہ کے رسول یہ مجھے بڑا ہی پسند ہے، یہ میرے دل میں محبت اس کی رچی بسی کھڑی ہے، اور میرے رب نے کہا ہے کہ جو محبت دل میں جو محبوب چیز ہے، جب رب کا نام آئے وہ بھی دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ کے رسول یہ میرے پاک آپ کے حوالے کیا، جیسے رب راضی ہو کیسے خرچ کر۔ آپ نے فرمایا ابو طلحہ تو نے بہت بڑی بات کی، اور پورا باغ ابو طلحہ کے قریب رشتہ دار میں سارا اللہ کے نبی تسلیم کر۔ دل ہے ایسا یا اللہ ٹوٹے 5000 نئے 10 لکھو 2 لکھو 4 لکھو غصہ ہو جائے؟ نہیں بھائیو، کسی بھائی کا انداز غلط بھی ہونا، اللہ فرماتے ہیں والعافین عن الناس، درگزر کر۔ اس وقت پوری دنیا میں جتنے مسلمان ملک ہیں، پوری دنیا میں ان سے بھی، ان سب کو اکٹھا کر لو، 55 اسرائیل والے کو، ان سے بھی بڑی حکومت سب اندلس، ہسپانیہ، اسپین، یا رشیا کی ساری اور ریاستیں، چائنا کے بڑے بڑے بلاک اس وقت امت مسلمہ کے حکمرانی میں تھے، اور ان کا امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو اصحاب پیغمبر کے باپ تابعین کے پہلے لسٹ میں رہا، اہل تقوی بھی تھے، عادل بھی تھے، نیک بھی تھے، سارے تھے۔ جب جمعے میں آتے تو دمشق کی مسجد میں دور دراز تک مجمع دراز کر کے ممبر تک آ رہے ہیں، اور ایک ہوتے ہیں طبیعت یوں سمجھے ہماری طبیعت کو بزرگ بیٹھے تھے، گزرنے لگے، اس کے پاؤں پہ پاؤں آئے، اس سے کہا اندھے نظر نہیں آتا تجھے؟ خاموشی سے آگے چلے، پیچھے پولیس نے اٹھایا، اٹھا کے ممبر میں بیٹھے دیکھا وہ لے کے جا رہے ہیں، اپنے ساتھی سکا پکڑو اور بلاؤ اس کو، پولیس والوں کو، اس بندے کو لے کے آؤ، واپس لے کر آئے۔ غصے ہوئے انہوں نے اپنی سیکورٹی سے، کیا جرم کیا اس نے، کیوں پکڑا ہے تم نے اس کو؟ ان کا امیر المومنین آپ نے پتہ ہے اس نے کیا کہا ہے آپ کو؟ ان کا پتہ ہے، اس نے مجھ سے پوچھا تو اندھا ہے، میں نے کہا نہیں میں آپ کو ختم بات، کیا کیا اس نے؟ مجھ سے پوچھے، میں نے جواب دیا، تمہیں کیا تکلیف ہوئی؟ اس کو اسی عزت تقریم سے بھی اب وہ بندہ ہی پریشان نہیں ہے، امیر المومنین کیا میں نے گستاخی کر دی، کیا ان کا احترام اور محبت؟ کبھی یہ ہمارے احترام ہو، اس سے اپنے دلوں سے نکالو بھائیو، محبتیں بحال کرو، محبتیں پیدا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، محفل سجی ہوئی ہے، میں نے بتایا کہ درد تو شاید کچھ ہوتا ہے، لیکن ماحول میں جو باتیں ذہن میں آ رہی ہیں آپ سے کر رہے ہیں، اس سے ممکن ہے آئندہ پھر اللہ موقع دے آپ کے پاس آئے نہ آئے۔ صحابہ بیٹھے ہیں، ایک شخص آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ساتھی بیٹھا ہے پورا باغ میرا ہے، اور ایک درخت اس میں عشق ہے، میری رہائش بھی ادھر ہے، میرا گھر بھی ادھر ہے، یہ جب بھی آتا ہے اس درخت پہ چڑھتا ہے، اس کا پھل اتارتا ہے، پردہ کرانا پڑتا ہے، گھر کی خواتین اندر رہتی ہیں، باہر نہیں آ پاتی، ہمیں تنگی ہوتی ہے، میرا پیغمبر اسے کہو یہ باپ، یہ ایک درخت مجھے بیچ دے، جو پیسے لیتا ہے لے لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلایا، فرمایا وہ جو درخت ہے نا تیرا، اپنے ساتھی کو دے۔ ان کے اللہ کے رسول، میرا تو احساس یہی ہے، اسی سے میں چھوٹی چھوٹی میں اتار ایک گھر گزر بسر کر لیتا ہوں۔ پھر نبی فرمایا گیا کہ اس کو ایک بھائی کی جو تکلیف اور پریشانی ہے، اس کے لیے اللہ کے نبی کیسا ماحول بنا ہے۔ فرمایا اگر تو یہ درخت اس کو دے دینا، تجھے اللہ اس جیسے جنت میں درخت ہے۔ اب وہ ایک درخت والا ابھی بول نہیں پایا کہ وہ پورے باغ والا بولا، ابو دحدہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر تو رب کی وحی کے علاوہ بات نہیں کرتے، یہ جو اعلان اور انعام آخرت کے اندر اس کو ملے گا، اب پتہ ہے وہ آخرت درخت کیسے ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس ایک درخت کا اتنا بڑا سایہ کہ اگر ایک اونٹ کا بچہ پیدا ہو کر اس درخت کے تنے کا جو سرکل ہے پورا کرنا چاہے تو پورا ہو جائے۔ آبشاریں، فروٹ، پھل، انعامات، ایک درخت ہوگا۔ دنیا میں کوئی چیز اللہ کی جنت کی مماثلت نہیں رکھتی۔ وہ بھائیو، اللہ نبی فرماتے ہیں جو بیوی جنت میں حور اللہ اہل ایمان کو دے گا،
اس کے سر کا دوپٹہ دنیا کی تمام قیمتی اشیاء سے بڑھ کر قیمتی ہے۔ اس کا تقابل نہیں ہو سکتا۔ یؤمنون بالغیب، عقل نہ کام کرے تو مسلمان رہنا چاہتے ہو اللہ اس کے رسول کی بات میں لبیک کہہ لے گا۔ ہماری عقل محدود ہے اور رب کی انعامات لا محدود ہے۔ یہ ایک بنیادی بات ہے، آخرت کی بات، جنت کی بات۔ میرے بتایا مومن کون ہوتا ہے؟ دنیا کے حصول سے تیرا رب تجھے منع نہیں کرتا، لیکن جب دنیا اور آخرت میں کمپٹیشن آئے تو پھر جمپ لگا کے تو آخرت کے کھاتے میں کھڑا ہو جائے، دنیا کو چھوڑ دے۔ یہ رب یہ چاہتا ہے۔ صحابی کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے یہ اعلان ہے، میرے لیے بھی ہے، فرمایا تیرے لیے بھی ہے کہ اللہ کے رسول صحابہ باغی اس کیا مجھے اللہ تعالیٰ دے کیسے دے؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ۔ لاؤ نا ایسے، ایک انگریز نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، رائٹر، دنیا کفر کا پڑھا لکھا مفکر، وہ کہتا ہے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے بیان کرتے ہیں، چاند کے 2 ٹکڑے کیے، فلاں کیا، آپ نے پانی میں ہاتھ ڈالا، پانی سے فوراً نکل پڑے، اپنا لعاب کنویں میں ڈالا، بہت سارے بڑے سارے میرے نبی علیہ السلام کے معجزات ہیں۔ کہتا ہے لیکن مسلمانوں تم ایک معجزہ نبی کا صحیح بیان نہیں کرتے، جو دنیا کے کافر اسلام کے دشمن ہو کر ہم نے تمہارے نبی کا جو معجزہ دیکھا ہے، ہم نے کسی پیغمبر کا وہ معجزہ نہیں دیکھا۔ محمد کریم کو جو رب نے ساتھی دیے تھے نا، قسم ہے اللہ کی، اس سے پہلے بھی اور قیامت تک ایسے ساتھی کسی کو نصیب نہیں۔ یہ وہ معجزہ ہے جنہوں نے اللہ کے پیغمبر کے دین کی تحریک کو لیا، نہ گھر دیکھا، نہ باپ دیکھا، نہ اسباب دیکھے، نہ جانیں دیکھی، نہ بچے دیکھے، نہ بیوی دیکھے، جنون ہے اللہ کی توحید کو غالب کرنا ہے، دوڑے جا رہے ہیں، تلواریں چلائے جا رہے ہیں، اللہ کے دین دنیا میں غالب آ۔ بڑے عظیم ساتھی تھے، تاکہ تمہیں رب نے کہا ہے نا، اب دنیا سے کہہ دو جا کر قیامت تک آنے والوں، ابو بکر عمر عثمان علی طلحہ زبیر ان جیسے امام لاؤ گے تو اللہ کے ہاں کامیابی ملے گی، ورنہ دعووں سے کچھ نہیں بنے گا۔ ابو دہدہ کہتے ہیں اللہ کے رسول میرے لیے بھی، فرمایا تیرے لیے بھی، کہ اللہ کے رسول سارا باغ اس کا ہے، میرا رب مجھ کو جنت میں دے۔ اور یہ کہہ کے اٹھ کے چلے، باغ میں داخل ہوئے، ام دہدہ بیوی کو آواز دی باہر آ جاؤ، صرف بچوں کو لے کر باہر آ جاؤ، کچھ نہیں کھانا۔ ابو دہدہ مارے کیا ہوا؟ بیوی بھی کیا تھی، کیا ان کا بھی مزاج تھا؟ آج بھی ہوتی تو طبیعت صاف کر دی، بچے چلے مارتے تم کا فیصلہ کر کے آئے۔ ان کا ام دہدہ یہ سارا باغ صاف سامان بیچ دیا جتنے کا بیچا ہے، کہا اللہ کی جنت کے لیے بیچا ہے۔ کہا ابو دہدہ اللہ کی قسم تجھے جیسا سوداگر ماں نے جنا ہی نہیں، کیا تم نے سودا کیا؟ صبح کی نماز میں ابو دہدہ پہنچے، اللہ کے پوچھتے آئینہ ابو دہدہ، دیکھا سامنے بیٹھے ہیں، اٹھے، اللہ رسول کیا ہوا؟ فرمایا رات میں سویا، جبریل علیہ السلام آئے، مجھے اٹھا کر اللہ کی عظیم الشان جنت میں لے گئے، بڑی وسیع اور یہ جنت دکھائی، بڑے جنت دیکھی، گھومتے رہے، چلتے رہے، آخر میں نے کہا جبریل تھک گیا، پکے جنت کا دیکھی، کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری جنت آپ کے ساتھ ابو دہدہ کی۔ ان جیسے ایمان جب بھی تقابل آئے، اس تقابل میں کیا؟ آخرت۔ محمد کریم علیہ السلام بیٹھے، وہ مدینہ کے لوگ جو مکہ سے آنے والے مہاجرین کے لیے نکاح کے اندر اپنی بہنیں بیٹیاں بھی دیں، اپنی جائیدادیں بھی ہاف کر کے دیں، اور جب اللہ کے رسول نے فرمایا مدینہ والوں تمہیں تو کاشتکاری آتی ہے، یہ آنے والے مسلمان مہاجر کو تو کاشتکاری نہیں آتی، اب ایک اور قربانی بھی دو، کاشتکاری بھی تم کرو گے ان کی زمین کے حصے پر بھی، اور پیداوار ان کو دو۔ سمعنا وأطعنا، اللہ کے رسول جو آپ کو میں ایسے ہی اللہ کے رسول کے علاقے فتح نے فرمایا مدینہ والوں آؤ، یہ بحرین جو آج تمہیں نظر آ رہا ہے ملک ہے، یہ بحرین کی ریاست محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے مدینہ کے انصاریوں، مدینہ کے ساتھیوں، آنے والے مہاجروں کو ویلکم کہنے والے، جائیداد
والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد کی جماعت وہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کے ماتھے پہ تیور جب چڑھتے ہیں تو کفار کے لیے چڑھتے ہیں، آپس میں تو محبتیں ختم ہونے کا نام نہیں لیتے۔ مدینہ والے کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ہمارے مہاجرین ہیں گھر بار چھوڑ کے آئے ہیں، ان کو بھی ایسی جاگیر آپ نے عنایت کر دی ہے؟ فرمایا نہیں۔ کہا اللہ کے رسول اللہ کی قسم ہے جب تک ان کو نہ مل جائے نا ہم نہیں دیں۔ کیسے جوان اللہ کے رسول مسجد نبی میں بیٹھے ہیں، سما بنا ہوا ہے تعلیم و تربیت کا، اور مدینہ کے لوگ اکٹھے ہو کے بیٹھے ہیں کہ اب تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی ہیں، خاتم النبیین بھی ہیں، آپ عرب کے حکمران بھی ہیں، اب ہمارے بچے عورتیں یہ پانی کے لیے دور دراز چشموں میں جاتی ہیں، عورتیں بھی سر پہ اٹھا کے لا رہی ہوتی ہیں، غلام بھی بچے بھی، آؤ نا اللہ کے نبی سے کہیں، رب سے کہیں ہمارے لیے مدینے میں ہی تو پانی کے چشمے جاری ہو جائیں، ہمارے گھروں سے نکلے باہر چشمے ہوں، ہمیں دور دراز پانی لینے نہ جانا پڑے۔ اکٹھے ہو گئے، آؤ اللہ کے نبی سے بات کرتے ہیں، آئے احترام رسالت میں سیٹ پر اکٹھے بیٹھ گئے۔ میرے نبی نے دیکھا، فرمایا ان کو آنے دو میرے پاس، اے مدینہ کے انصار تمہارے چہرے بتا رہے ہیں، آج تمہیں کوئی حاجت، کوئی ضرورت، کوئی پریشانی محمد کے پاس لے کر آئیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا اللہ کے رسول ایسا ہی ہے، فرمایا پھر جاؤ، آج جو مانگو گے تمہارا رب تم کو دے دے، مانگو کیا مانگو۔ جب یہ بات سنی تو کہنے لگے ٹھہرو، اپنے ساتھوں کہنے لگے ٹھہرو، اگر آج رب کی رحمت عروج پر ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا آج فیصلہ کن ہے، تو آپ پہلے مشورہ کریں، مانگنا کیا چاہیے۔ اٹھ کے سیٹ پر ہو گئے، واپس آئے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو پانی کی تنگی تشی ہے وہ ہم برداشت کر لیں گے، اللہ سے ہمارے لیے مغفرت و رحمت مانگو۔ میں اکثر ان بد نصیبوں سے کہا کرتا ہوں، بدبختوں سے، جو میرے محمد کے ساتھیوں کے اعمال اور ان کے زندگی کے معاملے پہ جمع تفریق کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کا تقابل کیا ہوگا؟ میرے پیغمبر فرماتے ہیں آج جو مانگو گے رب تمہیں دے دے گا، مل جائے گا تمہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور میرے نبی نے ہاتھ اٹھا لیے، کہا اللہ یہ انصار آج تجھ سے مغفرت مانگنے آئے ہیں، اللہ ان سب انصار کو معاف کر۔ اعلان معافی کا کہاں سے آتا ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ یہ فیصلے نبی اپنی زبان سے نہیں کرتے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اللہ وحی کرتا ہے، محمد پھر بولتے ہیں سر۔ آج ان کے لیے مغفرت کے فیصلے آسمان سے ہو چکے ہیں۔ میرے نبی ہاتھ اٹھا کے اللہم اغفر للانصار، اللہ معاف کر دے سب انصار کو۔ ساتھ فرمایا اللہ صرف یہی نہیں، ان کی اگلی نسل، ان کے سارے بیٹوں بیٹیوں کو بھی معاف کر۔ آگے فرمایا اللہ ان کی اگلی نسل، پوتے پوتے، ان سب کو معاف کر۔ کیا ان کا موازنہ ایمان سے کرو گے جن کی 3 نسلیں زبان رسالت سے رب کی اجازت سے جنت لے کے جا رہی؟ کیا ان کے اعمال تم دیکھو گے؟ وہاں ایک صحابی جو انصار میں سے تھے، مدینہ والوں سے کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے ہمارے گھروں میں ہمارے خدمتیں کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، غلام ہیں، نوکر ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں یا اللہ ان کے نوکروں کی غلاموں کو معاف کر دیں، یہ معافی کے سرٹیفکیٹ لے کے جائیں۔ آئے کیا تھے؟ دنیا کے لیے پانی کے خواہشات مانگنے، بھول گئے یہ چیز، کیونکہ مومن کا منزل مقصود والآخرۃ خیر وابقیٰ، ہمیشہ رہنے والی، دنیا سے بہت زیادہ بہتر تیری آخرت کی زندگی ہے جہاں تو رب ذوالجلال کے دیدار کرے۔ ادھر کی کوشش کرو، ادھر کے لیے تب دعا کرو۔ آخری بات سنا کے بعد رسول اللہ سے بیٹھے، اللہ ایک خاتون آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عورت ہوں، مرگی کے دورے پڑتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا گر پڑتی ہوں یا تڑپتی ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں چلتا میرے جسم پہ لباس، میرے شرم و حیا کو ڈھانپنے والا لباس کبھی کہیں کیسے ہوتا ہے، اٹھتی ہوں جب ہوش آتا ہے تو شرم و حیا سے کانپ رہی ہوں۔ اللہ سے دعا کریں اللہ مجھے اس بیماری سے نجات دے۔ اللہ کے مجھے 2 باتیں ہیں، فرمایا خاتون میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ تجھے صحت دے دے گا، تیری بیماری ختم ہو جائے گی، ایک بات۔ دوسری،
اگر تو اس بیماری کو صبر سے برداشت کر کے دنیا سے چلی جائے تیرے لیے رب کی جنت منتظر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر جنت ملنی ہے نا مجھے کہ مرگی کے دورے کو برداشت ہے، مجھے اللہ جنت دے۔ ہاں ایک دعا کر لیں، جب مرگی کے دورے مجھے پڑے میں تڑپوں، میرے کپڑے دائیں بائیں نہ ہوں، میرے شرم و حیا کے تقاضے اور میرا لباس کو پریشان ڈسٹرب نہ ہو، ویسے کا ویسے میں جسم پہ رہے جیسے میں پردے میں آ گیا۔ میرے نبی نے اس کے لیے دعا کر، اللہ کے نبی وفات پا چکے ہیں۔ آپ کے جداد بھائی مفسر قرآن نبی کا عظیم شان صحابی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ درس حدیث دے رہے ہیں، نبی کا علم شاگردوں کو پڑھا رہے ہیں۔ عطا بن ابی رباح صحابی جو 200 صحابہ کے شاگرد ہیں، ابن عباس کے بڑے بہت زیادہ گہرے شاگرد ہیں، ساتھ بیٹھے ہیں اور وہ خاتون بڑھاپے میں آہستہ آہستہ چلتی آ رہی ہے، انصار کی عام سی خاتون ہے، کوئی کسی بڑے قبیلے کی نہیں ہے، کوئی مال متاع والی نہیں ہے، کوئی حسن جمال والی نہیں ہے، بڑھاپے میں ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں عطا اس خاتون کو دیکھ ذرا۔ انہوں نے دیکھا، کہا اللہ کے پیغمبر کے صحابی اور اللہ کے نبی کے چچا زاد، میں نے دیکھا کیا دکھانا چاہتے ہیں؟ کہا کوئی جنت میں جائے نہ جائے یہ ضرور جنت میں جائے۔ اب نبی کی بات کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر کے چچا صاحب صحابی رسول، کوئی بات سمجھ نہیں آئی کیوں جنت میں جائے گی؟ انہوں نے یہ واقعہ بتایا کہ ایسے ایسے آئی تھی اور ایسے ایسے بات کی، میرے نبی نے یہ اس کو بات سمجھائی اور کہا اس دن کے بعد ہر نبی کا صحابی سمجھتا ہے کسی اور کے جنت کے اعمال کے ترازو لگے اس خاتون کے نہیں، یہ اللہ کی جنت میں سے دی جائے۔ اور کہا اے عطا مجھے ایک بات اور بتاؤ۔ جب اس نے کہا اللہ کے نبی میرے لیے دعا کریں کہ جب میں تڑپوں تو میرے جسم کے لباس میں کوئی فرق نہ آئے، مجھے قسم ہے اے عطا بن ابی رباح میں نے اپنے نبی کی دعا کے بعد 20 مرتبہ اس کو مرگی کے دورے میں تڑپتے دیکھا ہے، کبھی اس حرکت کو کبھی کس کا نہیں ہے۔ اس نے کیا چیز کو ترجیح دی؟ آخرت۔ میری اپنے آپ سے بھی اور آپ بھائی سے گزارش ہے، اس طرح جیو، دنیا سے نہیں۔ دنیا کا حصول تمہارے لیے رب نے منع نہیں کیا، ضرور حاصل کرو، تب و دعا کرو، حلال حاصل کرو، حلال ذرائع سے حاصل کرو، دوسرے کے حقوق کو مار کر نہیں ان کے حقوق کا دفاع کر کے حاصل کرو، اور اس مال پر جو اللہ نے زکوٰۃ کے اصول و ضوابط ہے وہ پورے پورے ادا کرو، ورنہ قیامت کے دن یہ مال قرآن پاک پڑھ کر دیکھیں اسے جہنم کی آگ بنا کر تمہارے جسموں کو داغا جائے۔ لیکن جہاں بھی تقابل آئے نا کہ اللہ کو راضی کرنا ہے اور اس مال سے اللہ راضی ہوتا ہے، وہاں مال نہیں رب کو پیار کرنا ہے۔ وآخر دعوانا